بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کس کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر بیان کرو، ماشاءاللہ تم تو بہت جری ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی آزمائش فتنہ تو اس کے گھر، مال اور پڑوس میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بلکہ میری مراد اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اس فتنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر فرمایا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کو آنے کو ہر شخص جانتا ہے۔ میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی۔ ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر معلوم ہوا، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے مراد کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم تڑاکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تابتہ ڈال ہوتی ہے، اور تم حکومت کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص اسے پاؤ گے جو حکومت کرنے کو برا جانے، یعنی اس منصب کو خود کے لیے ناپسند کرے، جہاں تک کہ وہ اس میں پھنس جائے۔ لوگوں کی مثال کان کسی ہے جو جاہلیت میں شریف تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، اور تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایرانیوں کے شہر قزہ اور کما والے سے جنگ نہ کر لو گے۔ چہرے ان کے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوگی، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ ڈال ہوتی ہے، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ جاہجیہ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں۔ اپنی پوری عمر مجھے حدیثیں یاد کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں تھا۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، مراد یہی ایرانی ہیں۔ سفیان نے ایک مرتبہ 2 حج لیا،
دو حز البرازہ کا بجائے لفظ وہم اہل البزار نقل کیے، یعنی ایرانی یا کردادی یا دل جامی والے لوگ مراد ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتا پہنتے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جس کے منہ تہ بیتہ ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسا بزرگ بھی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ معلوم ہوگا کہ ہاں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا فوج میں کوئی ایسا شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو؟ معلوم ہوگا کہ ہاں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور راستوں کی بد امنی کی شکایت کی۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، تم نے مقام حجارہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حدوج میں ایک عورت اکیلی حجارہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا پھر قبیلہ طے کہ ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا، فساد کی آگ سلگا رکھی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت میں بول پڑا، کسریٰ بن ہرمزہ، ایران کا بادشاہ کسریٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمزہ ایران کا بادشاہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمزہ، اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا۔ اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکوٰۃ قبول کرے لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقررہ ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے تھے؟ انہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو۔ وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟
یا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی دائنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حداج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حجارہ سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا، اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسریٰ بن حرمزہ کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لو گے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم کو سعد بن بشر نے خبر دی، ان سے ابو مجاہد نے بیان کیا، ان سے محل بن خلافہ نے بیان کیا، اور انہوں نے عدی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ پھر یہی حدیث نقل کی جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو پڑھنے میں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔